بھارتی میڈیا نے تیجس طیارہ حادثے کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیا۔ گودی میڈیا نے تیجس حادثہ بھارتی نااہلی چھپانے کے لیے معاملہ امریکی انجن پر ڈال دیا۔ جنرل ریٹائرڈ بخشی اور ارنب گوسوامی نے حادثے کی ذمہ داری امریکی انجن پر ڈالی۔ ارنب گوسوامی نے کہا امریکہ کی جانب سے انجن کی تاخیر سے فراہمی نے دفاعی تیاری میں خلل پیدا کیا۔ تیجس امریکی جنرل الیکٹرک کے بنائے ہوئے انجن سے چلتا ہے۔ امریکی حکومت نے جدید انجنز کی ڈیلیوری سست کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے $1 ارب نقد ادا کیے تھے۔ ہمیں انجن 2 سال پہلے ملنا چاہیے تھا۔ فرانسیسی کمانڈر نے بھی پاکستان کے ساتھ جنگ میں بھارت کی شرمناک شکست کی تصدیق کر دی۔ امریکہ کے بعد فرانسیسی کمانڈر نے بھی تسلیم کر لیا کہ 6 اور 7 مئی کی رات پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارتی رافیل طیارے مار گرائے تھے۔ انڈو پیسیفک کانفرنس کے بین الاقوامی سیشن سے خطاب میں فرانس کی اہم ترین نیول ایئر بیس کے کمانڈر کیپٹن یوک لو نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا خرابی رافیل طیارے میں نہیں تھی بلکہ اسے اڑانے والے بھارتی پائلٹس میں تھی۔ کیپٹن لو نے عالمی نمائندوں کی موجودگی میں کہا کہ رافیل طیارے چینی طیاروں کی تکنیکی برتری کے باعث نہیں گرے بلکہ پاکستان کے مضبوط دفاع اور مؤثر حکمت عملی کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ اس موقع پر بھارتی مندوب نے مداخلت کرتے ہوئے اسے چین کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا قرار دیا، لیکن کیپٹن لو نے اسے اعتراض کو نظر انداز کر دیا۔ جنگ کے دوران رافیل کا ریڈار سسٹم فیل ہونے کے سوال پر کیپٹن لو نے جواب دیا کہ مسئلہ مشین میں نہیں اسے استعمال کرنے میں تھا۔ رافیل کسی بھی جنگی صورتحال میں چینی طیاروں کو شکست دے سکتا ہے مگر سب کچھ استعمال کے طریقے پر ہے۔ ججز ٹرانسفر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی انٹرا کورٹ اپیل آئینی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس امین الدین سمیت 6 رکنی بینچ 24 نومبر کو سماعت کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز نے آئینی عدالت میں سماعت کو چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی وفاقی آئینی عدالت میں متفرق درخواست دائر۔ درخواست میں کہا گیا کہ یہ درخواست وفاقی آئینی عدالت میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتی تھی۔ ٹرانسفر ججز اپیل واپس سپریم کورٹ بھیجی جائے۔ درخواست میں مزید کہا گیا 27ویں آئینی ترمیم آئین کے خلاف ہے۔ مقننہ ایگزیکٹو اور عدلیہ دونوں 1973 کے آئین کے تحت قائم کی گئیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف سندھ کے وکلاء سڑکوں پر نکل آئے۔ سندھ ہائی کورٹ کے باہر وکلاء کا کنونشن۔ وکلاء زبردستی سندھ ہائی کورٹ میں داخل۔ وکلاء اور پولیس میں تلخ کلامی۔ وکلاء نے پولیس اہلکاروں کو باہر نکال دیا۔ پولیس کی بھاری نفری سندھ ہائی کورٹ کے ارد گرد تعینات۔ احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ IMF سے 10 روزہ تکنیکی بات چیت مکمل۔ پاکستان نے سپلیمنٹری گرانٹس کے اسپیشل آڈٹ کا مطالبہ مان لیا۔ وفاقی حکومت کے اختیارات محدود کرنے کا مطالبہ بھی مان لیا۔ آئندہ بجٹ کے لیے ٹیکس پالیسی، بجٹ سازی، پبلک فائنانس مینجمنٹ میں تبدیلی پر مشاورت۔ IMF ٹیکنیکل وفد بجٹ میں اہم تبدیلیوں کی تجاویز دے کر واپس روانہ ہو گیا۔ آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز پر ٹیکنیکل رپورٹ جنوری میں وزارت خزانہ کو دی جائے گی۔ پبلک فائنانس مینجمنٹ ڈیجیٹلائزیشن پلان تشکیل دینا۔ PFM ڈیجیٹائزڈ پلان کی نگرانی کے لیے کمیٹی تشکیل کرنا شامل۔ وفاقی حکومت نے سونے کی درآمد اور برآمد پر عائد پابندی ختم کر دی۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وزارت تجارت نے پابندی ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سونے کی عالمی تجارت سے متعلق معطل شدہ SRO بحال کر دیا۔ قیمتی دھاتوں اور زیورات کی درآمدات پر برآمدات سے متعلق بعض ترامیم بھی کی گئیں۔ رواں سال مئی میں سونے کی ایکسپورٹ اور امپورٹ پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ وزارت تجارت نے 6 مئی 2025 کو سونے کی تجارت منظم کرنے والا SRO 60 روز کے لیے معطل کیا تھا۔ سونے کی اسمگلنگ کی شکایت پر ایکسپورٹ اور امپورٹ پر پابندی لگائی گئی تھی۔ ادھر فی تولہ سونے کی قیمت میں 2300 روپے اضافہ، قیمت 4,28,862 ہو گئی۔ ریلوے کا نظام ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم کی ریلوے کے پراپرٹی پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل اختیار کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان ریلویز کے امور پر اہم اجلاس۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ کراچی سٹی ریلوے اسٹیشن سے ڈیجیٹل وینگ برج کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا گیا۔ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن میں مصنوعی ذہانت سے کام کرنے والے 148 سرویلنس کیمرے نصب کیے گئے۔ ریلوے اسٹیشنز پر ATM مشینیں نصب کی جا رہی ہیں۔ 4 ٹرینز کا آؤٹ سورس کیا جا چکا، مزید 11 ٹرینز کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مالدیپ کے وزیر خارجہ عبداللہ خلیل سے ملاقات، دونوں جانب سے دو طرفہ تعاون کے فروغ کا اعادہ، دونوں رہنماؤں کا تجارت، ماحولیات اور باہمی روابط میں فروغ پر بھی اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سنگاپور کے وزیر خارجہ اور سفیر سے بھی ملاقات، علاقائی اور خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اسحاق ڈار کی صومالیہ کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات۔ قومی اسمبلی کی 6 پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں کل الیکشن انتخابی سامان کی ترسیل کا کام جاری۔ این اے 18 میں شہر ناز اور بابر نواز خان میں کانٹے کا مقابلہ، این اے 129 میں نون لیگ کے حافظ نعمان اور آزاد امیدوار ارسلان احمد میدان میں، این اے 185 میں نون لیگ کے سردار وقار اور دوست محمد کھوسہ میں جوڑ پڑے گا، این اے 96 میں لیگی امیدوار بلال بدر کا نواب شیر وزیر سے مقابلہ ہوگا، این اے 104 میں لیگی امیدوار راجہ دانیال کا آزاد امیدوار رانا عدنان سے مقابلہ ہوگا، این اے 143 میں نون لیگ کے توفیل جٹ کا زرار اکبر چودھری سے سامنا ہوگا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ضمنی الیکشن سیکیورٹی سخت، لاہور، فیصل آباد، ساہیوال، ڈی جی خان، ہری پور میں متعلقہ حلقوں میں قیام امن کے لیے فوج تعینات کرنے کی منظوری، فوجی دستے آج سے 24 نومبر تک تعینات رہیں گے، پاک آرمی اور سول آرمڈ فورسز بطور کوئک ری ایکشن فورس تعینات ہوں گی۔ بنوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، فتنہ الخارج کے 5 دہشت گرد ہلاک، سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران دہشت گرد ایک گھر میں گھس گئے، مزاحمت پر 2 شہریوں کو شہید کر دیا، آپریشن 8 گھنٹے جاری رہا، ہلاک دہشت گردوں میں ایک کی شناخت رسول عرف کمانڈر اریانہ کے نام سے ہوئی، ہلاک دہشت گردوں میں بھاری اسلحہ بھی برآمد۔ ادھر بنوں میں تخریب کاری کی ایک کوشش ناکام، آبشار چوک میں نصب کیا گیا 10 کلو وزنی بم ناکارہ بنا دیا۔ پنجاب میں بہت کچھ کر چکے ہیں اور بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی کے وفد سے گفتگو، کہا میرٹ، شفافیت اور بر وقت فیصلہ سازی گڈ گورننس کے رہنما اصول ہیں، بر وقت فیصلہ سازی کے لیے ہمت اور پھر قابلیت بھی درکار ہوتی ہے، احتساب نہ ہونے پر پبلک سیکٹر میں پرفارمنس زیرو ہو جاتی ہے، ووٹ نہ ملنے کا ڈر ہو تو کوئی اچھا کام نہیں کیا جا سکتا، میرٹ کا نفاذ اور سفارش کی نفی ہمارا نصب العین ہے، کوئی کہہ دے کہ میں نے کسی کی سفارش کی ہے تو استعفے تک دے سکتی ہوں، ممکن ہے نچلے لیول پر کرپشن پوری طرح کنٹرول میں نہ ہو مگر اب ٹاپ لیول پر ممکن نہیں۔ قیدیوں سے ملاقاتیں کروانے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کوئی لینا دینا نہیں، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا سہیل آفریدی کے خط پر جواب، کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کبھی بھی کسی سرکاری آفیسر کے کام میں مداخلت نہیں کرتی، جیل رولز کے مطابق سیاسی میٹنگز کی اجازت نہیں ہوتی اور جیل سپرنٹینڈنٹ اس حوالے سے فائنل اتھارٹی ہے، ملاقاتیوں کے نام قیدیوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں، اگر کوئی قیدی کسی سے نہیں ملنا چاہتا تو جیل حکام زبردستی اس کی ملاقات نہیں کروا سکتے، اب تک بانی پی ٹی آئی سے ان کے وکلاء کی 420 اور فیملی کے لوگوں کی 189 ملاقاتیں ہو چکی۔ سہیل آفریدی، ہمیں قانون پڑھانے سے پہلے خود قانون پڑھیں۔ انسداد دہشت گردی، عدالت اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں اور دیگر کے خلاف 4 اکتوبر احتجاج کا کیس کی سماعت، بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے وارنٹ گرفتاری برقرار، عدالت کی جانب سے مسلسل عدم پیشی پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے، کیس کی آئندہ سماعت پر ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی، کیس کی مزید سماعت 5 دسمبر کو ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ سے نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کی ملاقات، ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا زہران ممدانی سے اچھی اور مؤثر ملاقات رہی، امید ہے ممدانی نیو یارک میں معاملات بہتر انداز میں چلائیں گے، ہم ان کی ہر ممکن مدد کریں گے تاکہ یہ لوگوں کی امیدوں پر پورا اتر سکیں، زہران ممدانی نیو یارک کے معاملات جتنے بہتر انداز میں چلائیں گے میں اتنا ہی خوش ہوں گا، مزید بولے زہران ممدانی نیتن یاہو کو گرفتار کریں گے یا نہیں اس پر بات نہیں ہوئی، امید ہے ممدانی کچھ اقدامات پسندوں کو حیران کر دیں گے، یہ بھی کہا مجھے زہرانی کا فاشسٹ کہنا برا نہیں لگتا، زہران ممدانی نے کہا کہ صدر ٹرمپ سے نیو یارک کے مسائل پر بات ہوئی، ملاقات میں اختلاف کی بجائے مشترکہ مفادات پر بات ہوئی۔
ट्रंप ने यूक्रेन को अमन मुआहिदा कबूल करने की डेडलाइन दे दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चाहता है यूक्रेन अगली जुमेरात तक मुआहिदे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर दे। अमेरिका ने यूक्रेन को अमन मंसूबे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत करने पर मजबूर करने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग और हथियारों की सप्लाई रोकने की धमकी दी है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का भी सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक राबता अमेरिकी मंसूबे को मुआहिदे की शक्ल में बदलने के लिए कायल किया। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन से जंगबंदी के लिए अमेरिकी अमन मंसूबे की हिमायत कर दी। खबरदार किया कि यूक्रेन ने मुआहिदे को मुस्तरद किया तो वो मजीद इलाकों पर भी कब्जे कर सकते हैं। तस्दीक की कि अमेरिकी मंसूबे में रूस के कई अहम मुतालबात को शामिल किया गया। अमेरिकी दस्तावेज में कुछ ऐसी शिकें शामिल हैं जिन पर बातचीत की जा सकती है। सदर ज़ेलेंस्की को पैगाम देते हुए रूसी सदर बोले, अमेरिका का 28 निकाती अमन मंसूबा यूक्रेन के लिए हतमी अमन मुआहिदे की बुनियाद बन सकता है। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह में इजाफा। लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 के मुताबिक बेरोजगारी की शरह 7% होने लगी है। 2021-22 में बेरोजगारी कम होकर 6.3% हो गई थी। हुकूमत ये आइंदा हफ्ते बाज़ाब्ता तौर पर जारी करेगी। देही खवातीन, घरेलू मुलाजमीन, किसान भी बेरोजगार कैटेगरी में शामिल थे। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा 15 से 24 साल तक के नौजवानों में थी। सूबा सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। उन्हें दोबारा तालीमी निज़ाम में लाने के लिए इक़दाम जारी हैं। कराची में CVU पर वॉक के बाद वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों की बड़ी वजह गुर्बत और सहूलियात की कमी है। वालिदैन बच्चों को कम उम्री में काम पर लगा देते हैं। हर बच्चे को महफूज और बाइख्तियार मुआशरा देना चाहते हैं। बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। कम उम्री की शादी के क़वानीन पर सख्त कार्रवाई होगी। दीगर सूबों में भी कानून साजी की ज़रूरत है। हैदराबाद के मसाइल हल करने के लिए कोशा हैं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हैदराबाद के मसाइल ज़्यादा हैं जिन पर काम कर रहे हैं। इस शहर के कुछ मंसूबे मुकम्मल हुए, कुछ पर काम हो रहा है। हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम मसाइल हल करेंगे। जमात इस्लामी का मीनार पाकिस्तान पर बदल दो निज़ाम इज्तिमा जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा, इस्लाम में किसी सदर के लिए इस्तिस्ना नहीं। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। किसी इंसान को ये इख्तियार नहीं कि वो ज़मीन पर ताकतवर बनकर रहे। हमरान धोखे वाली सियासत से इक़्तिदार में आते हैं। ऐसे लोग अपने से ज़्यादा ताकतवर के आगे झुक जाते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने फ़लस्तीनियों के खून का सौदा किया। अवाम में निज़ाम की तब्दीली का शऊर पैदा करेंगे। पाकिस्तान भी निज़ाम की तब्दीली की कोशिशें जारी रखेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की ज़मानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहराम सरवर पीर को केस की समाअत करेंगे। दरख्वास्त में NCCIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सादुर रहमान उर्फ डकी भाई ने जुए की ऐप की प्रमोशन के मुकदमे में ज़मानत दायर कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट में ज़िमनी बयान की कानूनी हैसियत के हवाले से दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सालिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 24 नवंबर को समाअत करेगा। अदालत ने सरकारी वकील और पुलिस को नोटिस जारी कर रखा है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है, किसी गिरफ्तार मुलजिम के ज़िमनी बयान की रोशनी पुलिस किसी भी शहरी को गिरफ्तार कर लेती है। दौरान हिरासत किसी ज़िमनी बयान का कोई कानूनी हैसियत नहीं। भारत और अफगानिस्तान का तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए एयर कार्गो सर्विस शुरू करने का ऐलान। भारतीय वजारत ख़ारजा के एक ओहदेदार के मुताबिक नई दिल्ली और काबुल के दरमियान एयर कार्गो सर्विस जल्द शुरू की जाएगी। काबुल के फ़ज़ाई रास्ते और दिल्ली और शिमाली भारत के शहर अमृतसर के साथ फ़ाल कर दिए गए हैं। एयर कार्गो के लिए परवाज़ें बहुत जल्द उन रास्तों पर ऑपरेट करेंगे।
बी जे पी भारत को हिंदू रियासत बनाने की कोशिशें कर रही है। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारत में मजहबी तासुब पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सियासी निज़ाम मजहबी अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक को फ़रोग़ देता है। 2024 से बी जे पी ने भारत में फ़िरका वाराना पॉलिसियों को नाफिज किया। कौमी और रियासती सतह के क़वानीन भारत में मजहबी आज़ादी पर सख्त पाबंदियाँ लगाते हैं। पंजाब हुकूमत के इक़दामात के बावजूद आलूदगी कम न हुई। फैसलाबाद का पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। AQI 403 रिकॉर्ड। लाहौर 275 AQI के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। गुजरांवाला, मुल्तान, जहलम, बहावलपुर, रावलपिंडी के फ़ज़ा भी आलूदा। शहरियों की बड़ी तादाद आँख, गले और सांस की बीमारियों में मुब्तला। पाकिस्तान में 14वीं साउथ एशियन गेम्स का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी पाकिस्तान में सेफ गेम्स की तैयारियों का जायज़ा लेगी। गेम्स के अखराजात, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी पर भी गौर होगा। गेम्स के इनेकाद पर कमेटी अपनी हतमी सिफारिशात मुरतब करेगी। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, मोहम्मद औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह कमेटी में शामिल। दिफाई इदारों, वज़राए आला के नुमाइंदे भी कमेटी का हिस्सा होंगे। एशियस के पहले टेस्ट का फैसला दूसरे रोज ही हो गया। मेज़बान ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड के 205 रन का हदफ कैंगरूज ने 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ट्रेविस हेड की शानदार सेंचुरी, 123 रन की मैच विनिंग इनिंग खेली। खेल के दूसरे रोज इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 132 रन पर ऑल आउट किया। ताहम दूसरी इनिंग्स में इंग्लिश टीम एक बार फिर बड़ा टोटल लगाने में नाकाम, सिर्फ 164 रन पर हिम्मत हार गई। स्कॉट बोलैंड ने 4 जबकि मिचेल स्टार्क ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मिचेल स्टार्क ने मजमूई तौर पर मैच में 10 शिकार किए। और कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रानाइयों का 23वां रोज़। आज आलमी सकाफती मेले में 4 इवेंट्स होंगे। आर्ट वर्कशॉप का इनेकाद किया जाएगा, फिल्म स्क्रीनिंग होगी और दिन के इख्तिताम पर थिएटर पेश किया जाएगा।